اس حوالے سے اب حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو ہے نا علماء کو، یہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کے لیے کچھ وظیفے کا اعلان کیا ہے. آپ اس اقدام کو کیسا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پہلے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کتنا وظیفہ ہے اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیں ذرا. محترم عبد المنان بھائی، سب سے پہلے تو میں تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ یہ جو اب باتیں کرنی ہیں ان کو ذرا توجہ سے سنیں. یہ ان کے فائدے کی ہیں، بڑی اہم ضروری باتیں ہیں. یہ حکومت پنجاب کا ایک بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے، میں اس کو سراہتا ہوں. بڑی دیر سے یہ میں ایک مطالبہ ائمہ کی زبانی سنتا رہتا تھا کہ حکومت مساجد کا ائمہ کا وظیفہ مقرر کرے. تو اب الحمدللہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے، سی ایم صاحبہ جو ہماری ہیں، انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے. پہلے تو انہوں نے 10,000 روپے ماہانہ کا اعلان کیا تھا، لیکن اب انہوں نے 25,000 روپے ماہانہ کا اعلان کیا ہے. لیکن اس کے لیے نا کچھ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ آئیں گے اور امام صاحب کو پکڑا کے چل جائیں گے. اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے جو میری معلومات کے مطابق ہے، کیونکہ ابھی تک مزید باتیں بھی کھلنی ہیں انشاءاللہ. تو جو ابھی تک معلومات ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوگی. ائمہ مساجد کو جس طرح دیگر ملازمتوں کے لیے باقاعدہ اشتہار ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، سی وی بناتے ہیں، بھیجتے ہیں اور پھر رجسٹریشن ہوتی ہے، ایسے ہی حکومت پہلے رجسٹریشن کرے گی. اور اس کے لیے ائمہ مساجد جو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، ایک تو اپنی سی وی بنائیں اچھی سی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اپنے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیاں جو ہے نا وہ کروا لیں، اور ان کو اٹیسٹڈ بھی کروا لیں، کیونکہ بسا اوقات یہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اٹیسٹڈ کاپیاں چاہیے، اور یہ سارا ریکارڈ حکومت نے اکٹھا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کون سے ائمہ مساجد ہیں کہ جو اس وظیفے کے لیے اہل ہوں گے. تو اس کے لیے جو حکومت شرط عائد کرے گی وہ یہ ہے کہ کم از کم گریجویٹ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یا تو گریجویٹ کہتے ہیں بی اے کیا اس نے، اگر نہیں تو ہمارا جو مدارس کا بی اے ہے یا مدارس کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وفاق المدارس یا تنظیم المدارس جو ہمارے بورڈ ہیں یا بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ہے، اس کے تحت باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں. اور جو آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالمیہ. جو عالمیہ کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا امتحان دینے کے بعد یہ اسناد اپنے بورڈ سے جس میں امتحانات دیے ہیں اٹیسٹڈ کروانے کے بعد، اور پھر یہ جو میٹرک اور ایف اے کے برابر ہیں عامہ اور خاصہ، اس کو آئی بی سی سی سے اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے. کہ لاہور بورڈ ہے نا، وہاں پر لاہور بورڈ کے اندر ادارہ ہے آئی بی سی سی اس کا نام ہے، وہاں سے وہ اس کو اپنے وہ کروانا ہوگا اٹیسٹڈ. اور یہ اس پہ باقاعدہ فیس لگتی ہے اور پروسیس سے ٹائم بھی لگتا ہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. اور اس کے بعد جو آخری دو ہیں عالیہ اور عالمیہ کے اسناد، ان کو اٹیسٹڈ کروانا پڑتا ہے ایچ ای سی سے. ٹھیک ہے، وہ کروانے کے بعد پھر یہ معادلہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس کو انگلش میں ایکولنس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. یہ ایکول سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایچ ای سی یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے شہادت العالمیہ کا امتحان دیا ہوا ہے اور یہ کامیاب ہوا ہے، اور ہم اس کی اس ڈگری کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر تسلیم کرتے ہیں. اگر اس نے یعنی اسلامک اسٹڈیز میں پڑھانا ہے کہیں تو یہ ایم اے اسلامیات کی جگہ پر یا ایم اے عربک کی جگہ پر پڑھا سکتا ہے، یا آگے ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہے. اور اگر اس نے کسی اور شعبے میں جانا ہے تو بی اے لیول کے 4 پیپرز اس کو دینے پڑیں گے، وہ الگ سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم نے تو اسلامک اسٹڈیز میں رہنا ہے تو ہمیں 4 پیپرز دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اب وہ معادلہ سرٹیفکیٹ لے لینا ہے، ایکولنس سرٹیفکیٹ وہ آپ کے پاس ہو. اس کے بعد یہ جب رجسٹریشن ہوگی تو یہ سارے ڈاکومنٹس وہ آپ سے مانگیں گے. وہ جیسے مانگیں وہ سافٹ کاپی میں مانگیں مہیا کریں، ہارڈ کاپی میں مانگیں وہاں پر مہیا کریں، اٹیسٹڈ مانگیں تو اٹیسٹڈ کاپیاں مہیا کریں. تو یہ جمع کروا لینے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا، یہ سارے جس طرح وہ چیک ہوتے ہیں کاغذات، اس کے بعد پھر وہ لسٹیں جاری کی جاتی ہیں. تو پھر یہ ایک ادارہ ہے این ٹی ایس، وہ امتحان لیتا ہے، یا ایک اور بھی ادارہ ہے، ہو سکتا ہے این ٹی ایس کے زیادہ تھرو امتحانات ہوتے ہیں. تو این ٹی ایس کے ذریعے وہ پیپر لیں گے اور اس پیپر میں کم از کم 50% نمبر لینا وہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ پیپر میں جو لوگ 50% نمبر لیں گے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ پھر ان کا انٹرویو ہوگا. اس کے اندر کوئی ایک قابل جج صاحب تشریف فرما ہوں گے، کوئی سرکاری کسی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے جو پروفیسر ہیں وہ تشریف فرما ہوں گے، اور جو سرکاری علماء ہیں بڑے
ان میں سے کوئی ایک یا دو بیٹھ سکتے ہیں، وہ ایک پینل بنا دے گی گورنمنٹ، اس کے اندر پھر آپ نے تیاری کر کے باقاعدہ، یہ نہیں سمجھنا کہ میں بالکل تیار ہوں، میں تو بڑا میں نے جمعے پڑھائے ہوئے ہیں، وہ بالکل انٹرویوز الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتے ہیں تیاری، ٹیسٹ کی بھی تیاری کر کے جائیں، ٹیسٹ دیں، اور انٹرویوز کی بھی باقاعدہ تیاری کر کے جائیں اور تیاری کر کے پھر دیں. پھر جو لوگ کامیاب ہوں گے تو پھر ان کو پھر حکومت جو ہے نا یہ 25,000 روپیہ وظیفہ دیا کرے گی. لیکن یہاں پر میں پھر وہی کہوں گا، حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے اتنا اچھا اقدام اٹھایا ہے اور یہ سلسلہ کرنے لگے ہیں تو آپ بھی تو کم از کم وہ تنخواہ تو مقرر کریں نا جو کم از کم تنخواہ آپ نے ایک مزدور کی اجرت رکھی ہوئی ہے، 40,000 تو کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایک اور حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ انتظامیہ مسجد وہ بھی تنخواہ دے گی، ہم بھی تنخواہ دیں گے، چلو مل کے کم از کم اس لیول تک پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے 25,000 رکھی ہو. لیکن اس میں مجھے جو معلومات ملی ہیں، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے اس چیز کے کہ بہت سارے علماء نے ہمیں بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات نکلی نا تو ہماری انتظامیہ نے پہلے سے ہمیں نوٹس جاری کر دیا کہ اگر حکومت آپ کو تنخواہ دیتی ہے تو پھر ہماری طرف سے تنخواہ بند سمجھیں. اچھا، ہماری طرف سے تنخواہ بند سمجھیں، پھر وہی لینی ہے آپ نے، یا پھر اگر ہم کٹوتی کر کے دیں گے آپ کو تو یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے، انتظامیہ جو مساجد ہے ان سے میری گزارش ہے کہ نہیں بھائی وہ جاری رہنی چاہیے، وہ بھی دیں، اور اگر حکومت دیتی ہے تو وہ بھی ان کا حق ہے وہ دیں. اور دوسرا جو ہے حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معاملات بن رہے ہیں کہ لوگ پہلے ہی وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے، تو جیسے ہم نے پہلے بات، تو اگر جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اور اگر کل کو جان چھڑا لیتے ہیں اس تنخواہ کے نام پر تو پھر مولوی صاحب تو پھر بیچارے وہاں پر ہی رہ گئے، تو کیا فائدہ ہوگا پھر ان کو. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم 40,000 روپیہ وہ تنخواہ مقرر کریں. جی تو ناظرین، میں بالخصوص علماء سے جو اس سے ریلیٹڈ جو جنہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے، جن کے متعلق یہ ساری حکومت نے پالیسی بنائی ہے، مفتی صاحب نے سارا تفصیل سے بتایا کہ اصل بیسک طریقہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا سلیکشن ہوگی. ظاہری بات ہے ہر بندے کو تو جو ہے نا 65,000 مساجد انہوں نے اعلان کی ہے پنجاب کے اندر، تو ہر بندے ہر مسجد تک تو پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی جو لوگ اہل ہوں گے ان تک یہ طریقہ کار انہوں نے رکھیں گے اپنا. ظاہری بات ہے انہوں نے ایک جانچ پڑتال کرنی ہے، ہر بندے کو ایک جانچنا ہے کہ کیا واقعی وہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہے کیا اس چیز کا اہل بھی ہے کہ نہیں. تو جو ائمہ مساجد ہیں وہ اپنی مکمل تیاری، جو ڈاکومنٹس جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا، سب سے پہلے جو اطلاعات ملی ہیں ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے بتا دی. اب اس کو اپنے کاغذات کو اس طریقے سے تیار کر کے اپنی فائلیں بالکل ریڈی رکھیں، اور جب حکومت درخواستیں موصول کرے آپ فوری اپنی درخواستیں موصول ادھر جمع کروائیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہ کہ آپ سمجھیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں یہاں پر ہی آنا ہے انہوں نے، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ حکومت کا طریقہ کار تو الگ ہے بالکل. وہ باقاعدہ درخواستیں لیتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، سارے کاغذات لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ کرنا ہے، تو اس لیے آپ پہلے سے تیاری رکھیں. جی. تو اسی طرح مفتی صاحب وہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے یہ اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ تاریخ میں شاید پاکستان کی یہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا کوئی اعلان ہوا ہے، اور یہ پنجاب لیول کے اوپر ہوا ہے. تو اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا پہلے ہم نے وظیفہ جو مقرر کیا تھا بعد میں میاں صاحب کے کہنے پہ ہم نے بڑھایا. تو اس حوالے سے اقدام تو ان کا اچھا ہے، لیکن آگے والی جو بات آپ نے دوسری سنا دیا کہ انتظامیہ والی، تو وہ پہلے سے بڑھ کے جو ہے نا پریشان کن ہوگی کہ ائمہ مساجد کو اگر فرض کیا وہ 25,000 ادھر سے وہ 20,000 دے رہے ہیں، 25,000 دے رہے ہیں، تو 25,000 یہ دے دیں گے، ان کو ساتھ کوئی اور بھی کہیں سے کوئی اگر کوئی مدد کر دیتا ہوگا تو وہ بھی بند ہو جائے گی سارا وہ کم وظیفے پہ آ جائیں گے. تو لوگوں نے یہ کہنا ہے حکومت دے رہی ہے ان کی لوڑ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ نظام یہ ملے گی کس طریقے سے پیمنٹ ان کو گورنمنٹ ڈائریکٹ دے گی یا کہ علاقائی جو ذمہ داران ہے، اس نظام کو صاف شفاف رکھنے کے لیے بھی کچھ آپ وضاحت فرمائیں کہ کس طریقے سے. عمران بھائی، حکومت کا تو سیدھا سا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا. جی. ٹھیک ہے، تو وہ جس کو وہ سلیکٹ کریں گے تو اس کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہوگا، تو وہ حکومت اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہی وہ اس کو، یعنی کہ جس طریقے سے سرکاری ملازمین جس طرح ان کو تنخواہیں جاتی ہیں، اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ علاقے کے کونسلر صاحب کو، چیئرمین صاحب کو آئی انہوں نے آدھے پیسے خود رکھے یا آگے. اکثر جگہ پہ ایسا کرنے کا حکومت کا ارادہ بھی ہے، تو اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ کرائیٹیریا وہی رکھیں جو سرکاری ملازمین کا ہے، اور اس کے مطابق آپ جو ہے نا بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھلوائیں. اور دیکھیں نا آج کل یہ کتنی شکایات ملی ہیں
کہ وہ جو یہ پیسے ملتے تھے لوگوں کو، غریب لوگوں کو 12-12 ہزار روپیہ، تو جب لائنوں میں لگ کے لینے جاتے تھے وہاں سے 2-2 ہزار روپیہ وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، 10-10 ہزار روپیہ آگے دیتے تھے اور اتنی لمبی لمبی دیہڑیاں لگاتے تھے۔ بالآخر حکومت نے اور سی ایم صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے وہ رقم دی جائے تاکہ شفاف طریقے سے ان تک پہنچ جائے۔ تو بالکل اسی طرح وہ کے اکاؤنٹ کھولے جائیں بینکوں کے اندر اور پھر وہ حکومت اکاؤنٹس کے اندر پیسے بھیجے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اے ٹی ایم سے نکلوا کے استعمال۔ جی تو ناظرین یہ پروگرام ہم اس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں ایک سوال جو کہ آج کے ہمارا فتویٰ آن لائن پروگرام ہے چونکہ، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھا، اس حوالے سے ضروری سمجھا کہ اس پروگرام کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔